بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ. حروف آپ جانتے ہیں کہ آوازوں کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے، اور مدہ یہاں لغوی معنی ہے، مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا. یعنی آواز کو حروف مدہ ایسے حروف کہ جن کی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے، یعنی جن کی آوازوں کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے یا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ اس کے معنی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مد کا لغوی معنی ہی کھینچنا یا لمبا کرنا ہے. تو قرآن مجید میں کون سے حروف ایسے ہیں کہ جن کی آوازوں کو ہم کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھتے ہیں؟ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سے حروف لمبے ہوتے ہیں جن کی آوازیں لمبی یا کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں، اور وہ حروف کتنے ہیں، اور کب کب وہ حروف جو ہیں وہ لمبے یعنی کھینچ کر پڑھے جائیں گے، اور کتنی آواز کتنے درجے تک جو ہے وہ حروف مدہ کی آواز کو لمبا کیا جائے گا. جی تو ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف کہ حروف مدہ تین ہیں: الف، واو اور یا. حروف مدہ کل تین ہیں: الف، واو اور یا. اب یہ الف، واو اور یا ہمیشہ تو مدہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی کچھ شرائط ہیں کہ الف، واو اور یا یہ مدہ کب ہوں گے، یعنی کب ان کی آوازوں کو کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھا جائے گا. الف نمبر 1 پہ ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو. الف سے پہلے اگر زبر ہے، یعنی پہلے والے حرف پر، الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی اس الف کو پھر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے یہ اس کی مثال ہے، یہاں دیکھیے دو حروف ہیں با اور الف. الف سے پہلے با ہے اور با پر زبر ہے، یعنی الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں با. اور اسی طرح واو مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ واو سے پہلے حرف پر پیش ہو. جیسے یہاں واو اور اس سے پہلے با اور با پر پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے وو. اور اسی طرح یا مدہ، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یعنی یہاں یا ہے اور یا سے پہلے با ہے اور با کے نیچے زیر ہے، اور یہاں یا مدہ کی شرط پوری ہو رہی ہے، اس لیے اس یا کی آواز کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے بی، با، بو، بی. اب ہم آتے ہیں کہ حروف مدہ جو ہے وہ ان کو کتنا کھینچنا چاہیے. یہاں میں نے 2 لائن لگائی ہیں اور 2 سٹیپ بنائے ہیں. اب یہ سمجھیے کہ یہ سٹیئر یا سیڑھی کے 2 سٹیپ ہیں. یہ سٹیپ نمبر 1 اور یہ سٹیپ نمبر 2. سٹیپ نمبر 1 اور یہ سٹیپ نمبر 2. یہ پہلا درجہ پہ زبر کی آواز ہوتی ہے با کے ساتھ، با، تا، تا، جا. یہ زبر کی آواز ہے، یہ پہلا درجہ ہے آواز کا، زبر کی آواز کا پہلا درجہ با، تا، تا، جا. اب اسی آواز کو آپ 2 درجے تک لے کے جائیے، دوسرے سٹیپ تک لے کے جائیے زبر کی آواز کو، تو یہ حروف مدہ کی آواز ہو جائے گی کہ اس کو ہم نے اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے. مثال کے طور پر با کے ساتھ، با کے اوپر زبر ہو تو با. اب اسی آواز کو ہم با، با زبر کے ساتھ اور الف مدہ کے ساتھ با. یہ پہلا سٹیپ ہے با، 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 تا، تا. اور پیش کے ساتھ پہلا سٹیپ بو، 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 بو. اور اسی طرح یہ ہے مدہ با کے زیر کے ساتھ بی، 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 بی. جی تو یہاں آئیے پڑھیے میرے ساتھ با، با، با کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھیے با، با، با. زبر اور الف مدہ میں فرق کریں گے.
با 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 بو 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 یہاں میں لکھ دیتا ہوں، یہ با کے اوپر زبر ہے اور یہاں با کے اوپر پیش اور یہاں با کے نیچے زیر، تو اس میں آپ فرق کریں گے، با 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 یہ پہلا سٹیپ، اور پھر اس کو دوسرے درجے تک کھینچ لیں گے، با 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 بو 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 اور اسی طرح بی 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 بی، یعنی زبر سے پیش کی اپنی اصل آواز کو پہلے درجے پہ پہلے سٹیپ پہ رکھیں گے با، اور پھر حروف مدہ کو جب کھینچیں گے تو اس کو 2 درجے تک لے جائیں گے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ اپنی 2 بند انگلیاں ان کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر آپ الف مدہ کو لمبا کر دیں گے، جیسے مثال کے طور پر با با، یا 2 کھلی انگلیاں جو ہے وہ ان کو بند کر دیں، با با، ٹھیک ہے جی، با، یا کھلی انگلیاں بند کر دیں با، تو یہ اتنی دیر 2 سٹیپ تک حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے، با بو بی۔ جی امید ہے کہ آپ کو حروف مدہ یہ سمجھ آ چکے ہوں گے کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ کرام، حروف مدہ کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں جی جزاکم اللہ خیرا۔ آپ اپنی کاپیوں پہ ان کو نوٹ فرما لیجئے۔ میں معزز سامعین و ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پاس ایک کاپی اور پینسل ضرور رکھا کریں، اور جو سبق بھی ہو اس کو نوٹ کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور پوچھئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔